بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالى، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا۔ یہاں منافقین کا مکر فریب کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ منافق بندہ جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کروں میں کچھ نہ، لیکن سب کو پتہ چلے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ اس کا یہ رویہ عبادات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بس آؤں اور نماز بھی آئی چلائی کروں، لیکن سب کو پتہ چل جائے کہ میں بڑا نمازی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنے سے انسان یا منافق انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن رب رحمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کو تو پتہ ہے کون کس انداز میں عبادت کر رہا ہے، کس نیت سے عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں اگر 10 روپے بھی خرچ کرتے ہیں تو ان کا ذہن ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چلے۔ آج کل تو ہمارے ہاں ویسے ہی سوشل میڈیا کا ایک زمانہ ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ 50 روپے اگر کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے 50 کا نوٹ دیا ہے، باقاعدہ اپنی ویڈیو بنوا لیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا عمل ہے۔ منافق بندہ یہ چاہتا ہے کام میں تھوڑا کروں لیکن پتہ چلے کہ میں نے بہت کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنے سے تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں نماز کا تذکرہ کیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیں اس دور کے منافق کو بھی اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ اس دور کا منافق ہے، اسے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے، لیکن آج ہمارے ہاں بندہ مسجد میں پورا ہفتہ نہیں آتا تو کہتا میں پکا مومن ہوں۔ مجھے بتلائیں اس دور کا منافق اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، اور آج کا پکا ٹھکا مومن پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتا، الا ماشاءاللہ جمعہ پڑھ لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یراؤون الناس، ایک تو سستی کیا ہے، جلدی سے آیا نماز پڑھ لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا تیری نماز ہوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ گیا، پھر نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، 3 مرتبہ وہ گیا۔ آخرکار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نماز کا طریقہ سمجھایا۔ آپ نے اس کی نماز میں خشوع خضوع اطمینان نیت، وہ نقص تھا اس کی نماز میں۔ تو منافق بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھا رہتا ہے، جب ٹائم ختم ہونے لگتا ہے جلدی سے آتا ہے، وضو کرتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے کوے کی طرح اور چلا جاتا ہے۔ یراؤون الناس، دکھلاوا ہے، لوگوں کو پتہ چلے میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ کوئی بھی عبادت کرتا ہے لوگوں کو پتہ چلے۔ تو جس چیز میں آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے یہ کام کیا ہے، تو محترم بھائیوں وہ نفاق کی علامت ہے۔ دکھلاوا بڑے بڑی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ شہید کی شہادت کو دکھلاوا کل قیامت کے دن کھا جائے گا، سخی کی سخاوت کو کھا جائے گا، عالم کے علم کو کھا جائے گا۔ اب دیکھو نا کتنے بڑے بڑے یہ اعزاز ہیں، عالم ہونا، شہید ہونا، سخی ہونا، لیکن یہ ریاکاری ان تمام کو کھا جائے گی۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں اپنے آپ کو بچائیں، ریاکاری سے بچائیں، خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کریں، نماز اچھے سے پڑھیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں ہوگی تو عبادت کے اندر اخلاص بھی ہوگا اور بندہ شیطان سے محفوظ بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔